پی سی بی کرکٹ کے حوالے سے تو سر سب سے پہلے تو میں پوری قوم کی طرف سے اس ایوان کی طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ناقابل شکست کھیل کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی، اور ہماری امید ہے، ہماری دعائیں ہیں اور ہماری سپورٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل جیت کر پاکستان پہنچے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ بابر اعظم صاحب سے اسٹامپ پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست کا رخ نہ کریں، ہم پہلے بہت بھگت چکے ہیں۔ اسپیسیفک سوال، کوشچن پلیز۔ سر یہ سوال تھا میرا، اس کا جواب یہ آیا ہے سر کہ پی سی بی کا ایک ہیومن ریسورسز ایچ آر مینوئل ہے، جس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ تنخواہ جو لوگ رکھتے ہیں، یہ باہری معاوضے پہ رکھتے ہیں، جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ریلو کٹوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے، چیئرمین ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ احسان مانی اور رمیز راجہ کس طریقہ کار کی وجہ سے لگے، یہ وہی بتائیں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصباح الحق صاحب، ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے، وقار یونس صاحب کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے، اور ٹیم برا کھیل رہی تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، ان سے کیا باز پرس ہوئی؟ اور یہ پی سی بی کا جو ہیومن ریسورسز کا جو ایک مینوئل ہے، اگر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس کو لکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے، تو یہ سر ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پی سی بی میں اپائنٹ ہونا اور پی سی بی سے خارج ہونا، ریٹائرڈ ہونا، پیسے ملنا، آخر یہ کیوں اتنا ڈکا چھپا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا مجھے جواب چاہیے۔ جی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن۔ جی چیئرمین صاحب، میں بھی سب سے پہلے اس ایوان کی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے بھی ہماری کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے قادر پٹیل صاحب نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہاں سیمی فائنل تک آئے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم کپ بھی لے کر آئیں گے۔ جی انہوں نے بات کی ہے جو ایکچوئل وہ بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اور ڈیفینیٹلی جتنا سپورٹس کے اس میں جو میں نے دیکھا ابھی کہ جو صورتحال ہے، ایک تو پہلے سے پہلے کبھی کوئی سپورٹس کا گورننس کا کوئی سٹرکچر تھا ہی نہیں یہاں پہ، اور کیونکہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو گئی ہے، اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا رول صرف کوآرڈینیشن کی حد تک ہے، تو اگر وہ جو صوبے ہیں اور اگر ان کے لیول پہ اگر ہم یہ سب چیزوں کو اگر مل کر ہم ایک نیشنل سپورٹس پالیسی کی طرف کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح انپٹ نہیں آ رہا کہ جس طرح میری توقعات صوبوں سے تھی، میں امید کرتی ہوں کہ وہ سب آئیں تاکہ ہم نیشنل سپورٹس پالیسی میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کو ہم زیادہ سٹرونگ کر دیں، اور کیونکہ ہر فیڈریشن اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اٹانومس کو جواب دہ نہیں ہے، اور یہی مشکلات ہیں کہ آج تک جو جس کی پرفارمنس تھی ہم کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سک رہے تھے۔ آپ نے پی سی بی کی بات کی تو میں یہ بتا دوں کہ پی سی بی بھی اگین کہ ان کا بورڈ بھی سیپریٹ ہے، اور ہمارے سیکریٹری صرف ایکس آفیشیو ممبر وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی جو حکومت ان کو بالکل کوئی فنڈنگ نہیں کرتی، وہ اپنے فنڈز خود ہی جنریٹ کرتے ہیں اور خود ہی اپنا سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو آپ نے بتایا ہیومن ریسورس جو ان کا مینوئل ہے، they do have service rules، ان کے ایتھک کوڈ ہے، ڈفرینٹ ڈسپلنری کمیٹیز ڈفرینٹ پورے وہ ہیں، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جہاں بھی یہ ایشو اٹھایا گیا ہے وہاں پہ خود پی سی بی کے لوگوں نے آ کے اور وہاں پہ پورا بریف کیا ہے۔ لیکن اگر یہ ممبر چاہیں، اور میری تو خواہش ہے چیئرمین صاحب کہ کیوں نہیں اسپورٹس پالیسی اور یہ ساری فیڈریشنز کی کارکردگی ہم اس ایوان میں ڈسکس کریں، اور اس ایوان کے انپٹ کے
کے ساتھ ہم اپنی پالیسی میں وہ ڈالیں. لیکن ایز فار ایز پی سی بی از کنسرن کہ جی اب تو اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن ان کے اپنے سروس رولز ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے شیئر کیے ہیں اور وہاں ممبرز نے اپنا ان پٹ بھی دیا ہے. کوئی ایسی سیکرٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سرٹن چیزوں کی انہوں نے کہا کہ ہم بریفنگ ان کیمرہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ممبرز کو بالکل بریف کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جس میں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے بعد وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ایز فار ایز دا چیئرمین پی سی بی از کنسرن وہ الیکشن ہوتی ہے اور ایک الیکشن کے ذریعے وہاں پہ چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ چاہے وہ احسان مانی ہو یا وہ اب رمیز راجہ صاحب ہیں تھرو الیکشن پروسیس ہے. بورڈ ممبرز الیکٹ کرتے ہیں اور جس کے بعد چیئرمین الیکٹ ہو کے آتا ہے.